نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشروبات یعنی پینے کی چیزوں میں سے جن چیزوں کا پینا حرام ہے ان میں سے شراب کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ شراب کا حکم یہ بیان کیا کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث سے اس کی حرمت کے بارے میں دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آج اس وعدے کو میں کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام کی آمد سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اہل عرب شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے اور یہ امیر لوگوں کا خاص طریقہ تھا، ان کی یہ ایک خاص شان تھی اور اس میں وہ عظمت اور فضیلت سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہاں اور تاریکیوں سے اس امت کو نکالا، شراب نوشی کی تاریکی سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس امت کو نکالا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ شراب نوشی کی عادت میں مبتلا تھے۔ شراب نوشی کی حرمت تدریجاً اسلام میں ہوئی، یعنی 3 مرتبہ شراب نوشی کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ چونکہ لوگ پہلے پینے کے عادی تھے، اس لیے یک بارگی جو ہے وہ حکم نازل نہیں کیا گیا، بلکہ لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ تدریجاً آہستہ آہستہ اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں سے جو صالح طبیعت لوگ تھے، اچھی طبیعت کے، مزاج کے، نیک مزاج کے مالک تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پاکیزہ ہیں، شراب سے ان کا کوئی میل نہیں ہے، اس لیے یقیناً جو ہے شراب نوشی یہ شریعت میں اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے الگ حکم ہوگا۔ ہمیں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حکم کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پوچھا کہ شراب اور جوا، ہم یہ اسلام سے پہلے جو ہے شراب پیا کرتے تھے، جوے کا مال کھایا کرتے تھے، آیا اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت گناہ ہے، یعنی یہ دونوں کام بڑے گناہ کے کام ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں کچھ لوگوں کے نفع بھی اس میں ہیں، لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، یعنی گناہ زیادہ ہے، نفع اور فائدے کم ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ اس میں شراب کے فائدے اور نقصان، گناہ دونوں ذکر کیے گئے ہیں، کوئی واضح طور پر حکم نہیں ہے ممانعت کا، حرمت کا واضح حکم نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ شراب پینا حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب پینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا جس سے جو ہے شراب نوشی کے نقصانات واضح ہوئے، سامنے آئے، تو اللہ رب العزت نے پھر دوسری آیت کے ذریعے سخت حکم دیا کہ شراب سے بچا جائے۔
چنانچہ مہاجرین میں سے ایک صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، نشے کی حالت میں تھے، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو تلاوت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ کا کچھ پڑھ دیا۔ اس پر جو ہے اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس آیت میں بھی واضح طور پر حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، شراب پینے سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، شراب پینا چھوڑ دو۔ اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا اہتمام تو کیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، نماز سے کچھ پہلے شراب نہیں پیتے تھے، لیکن نماز کے بعد اور نماز سے بہت پہلے شراب نوشی کا رواج اس وقت بھی باقی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سورہ مائدہ کی تیسری آیت جو ہے وہ نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیات نازل فرمائی، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ 6 طریقوں سے اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو شراب کے نقصانات، شراب کی حرمت 6 طریقوں سے اللہ رب العزت نے سمجھائی کہ شراب پینا حرام ہے۔ 6 وجوہ کہنے کہ اس کی بیان اللہ رب العزت نے کی ہے۔ پہلی وجہ یہ بیان کی، فرمایا کہ اے ایمان والو، رجسن، شراب ناپاک چیز ہے۔ شراب کیا ہے؟ ناپاک چیز ہے، اور ناپاک چیز کا کھانا پینا حلال نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ناپاک ہونے کا لفظ استعمال فرما کر ایمان والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ شراب حرام ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کا کھانا پینا حرام ہے۔ دوسری وجہ فرمائی من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، لہذا جو رحمان کے بندے ماننے والے ہیں ان کو یہ عمل سوٹ نہیں کرتا، ان کو یہ جچتا نہیں ہے کہ وہ شیطان کا عمل کریں، شیطان جیسے کام کریں۔ شراب نوشی یہ شیطان کا عمل ہے، لہذا اے ایمان والو تم اس سے بچو۔ اور تیسرا فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، خاص طور پر امر کا صیغہ لا کر فرمایا کہ اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، اس سے دور رہو، یہ ناپاک چیز ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی وجہ فرمائی لعلکم تفلحون، اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر تم بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نہیں بچو گے، شراب نوشی میں مبتلا رہو گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار شراب چھوڑنے پر رکھا، شراب سے بچنے پر رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب کا پینا حرام ہے۔ 5واں طریقہ جو اللہ رب العزت نے شراب نوشی کی حرمت کے لیے اختیار فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، فرمایا کہ یہ شراب نوشی ایسا گندا طریقہ ہے، ایسا شیطان کا طریقہ ہے، ایسا شیطان کا جال ہے کہ شیطان اس کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، ایمان والوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، ان کے دلوں سے محبت نکال کر نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور 6واں طریقہ جو اختیار فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ یہ ایسا گندا طریقہ ہے، ایسا ناپاک عمل ہے کہ اس کے ذریعے شیطان تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم اس سے نہیں بچو گے؟
اتنی قباحتیں اس کی جو ہے میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، اتنے نقصانات بیان کر دیے ہیں۔ اے ایمان والو، اب تمہاری شایان شان یہ ہے کہ تم شراب سے اجتناب کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قبیح عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں وہ فترت وحی کا زمانہ تھا۔ کوئی حکم اللہ کی طرف سے بندوں تک نہیں پہنچتا تھا، کوئی حکم نہیں آ رہا تھا جس سے معلوم ہو بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ بندوں کے علم میں نہیں تھا۔ جب بندوں کے علم میں نہیں، بندوں تک پیغام اللہ کا پہنچا نہیں، تو بندے جو ہے مکلف بھی نہیں تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی تم نے گناہ کیے، بڑے سے بڑے گناہ کیے، بڑے سے بڑی برائیاں کی، بڑے سے بڑے خرافات میں تم مبتلا ہوئے، اسلام لانے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے تمام گناہوں کو، تمام برائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ جب صاحب شریعت نے ہی فیصلہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت اسلام سے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسلام کی برکت سے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ تبصرہ کریں کہ جی اسلام سے پہلے تو وہ ایسا تھا، اسلام سے پہلے تو وہ یہ کام کرتا تھا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہی کہہ دیا کہ اسلام سے پہلے جو تم گناہ کرتے تھے اسلام کی برکت سے وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔